اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے انتہائی مطیع فرمانبردار بندوں اور جلیل القدر انبیاء میں سے تھے۔ مشکل سے مشکل حالات میں بھی وہ حق اور صرف ایک اللہ کی عبادت اور اطاعت میں قائم رہے۔ ان کے زمانے میں لوگ پتھر اور لکڑی کے بنے ہوئے بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ وہ ستاروں، سیاروں، چاند اور سورج کی بھی پرستش کرتے تھے۔ ان میں سے اکثر لوگ اپنے بادشاہوں اور حکمرانوں کے سامنے بھی سجدہ ریز ہوتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایسا دل اور ذہن عطا کیا تھا کہ وہ سچائی کے سوا کسی شے کو قبول نہ کرتے تھے۔ وہ غور و فکر کے عادی تھے۔ وہ زندگی کو سنجیدگی کی نگاہ سے دیکھتے تھے، جبکہ ان کے ارد گرد کے لوگ لاابالی اور بے فکری کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سچائی کے دلدار اور شیدائی تھے، جبکہ دوسرے لوگ صرف وراثت میں آئی ہوئی رسموں اور روایات میں جھگڑے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد عام قسم کا بت پرست نہیں تھا، بلکہ وہ نہ صرف بتوں کی پوجا کرتا بلکہ اپنے ہاتھوں سے بت بنایا بھی کرتا تھا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کے دل و دماغ کو اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی سے روشن کر دیا تھا۔ وہ ہر معاملے میں عقل و شعور سے کام لیتے اور لوگوں کی اس بے عقلی پر حیرت کا اظہار کرتے کہ وہ خود ہی بت بناتے ہیں اور پھر انہیں حاجت روا اور کارساز سمجھنے لگتے ہیں۔ انہوں نے اپنے گھر والوں اور اپنی قوم کے دین کو پرکھنا ضروری سمجھا۔ انہوں نے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی کہ کس نے اس کائنات کو پیدا کیا اور کون اس کا نظام چلا رہا ہے۔ جن چیزوں کی لوگ پوجا کر رہے ہیں وہ تو خود بے بس اور کسی دوسرے کے حکم کی پابند ہیں۔ ستارے اور چاند، حتیٰ کہ سب سے بڑھ کر روشن سورج بھی حکم کے مطابق طلوع ہوتا ہے اور حکم کے مطابق غروب ہو جاتا ہے۔ ان میں سے کوئی بھی رب کائنات نہیں ہو سکتا۔ رب وہی ہے جس نے ان سب کو پیدا کیا اور جس کے حکم پر سب کچھ ہوتا ہے۔ وہ دوسرے لوگوں کو بھی ان کے جھوٹے معبودوں کی بے بسی کا قائل کرنا اور بے جان پتھروں کی پرستش میں شرمسار بھی کرنا چاہتے تھے۔ اس کے لیے آخر انہیں ایک اچھا موقع مل ہی گیا۔ ایک روز سب لوگ کسی بڑے میلے میں شرکت کے لیے بستی سے باہر گئے ہوئے تھے اور بت گدھا خالی پڑا ہوا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کڑھال لے کر ان کے اندر داخل ہو گئے اور سب سے بڑے بت کو چھوڑ کر باقی سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ منظر اس طرح بن گیا جیسے سب کے درمیان لڑائی ہوئی ہو اور سب سے بڑے بت نے غصے میں آ کر چھوٹوں کو تباہ کر دیا ہو۔ جب لوگ واپس آئے تو اپنے بت گدھے کی تباہی دیکھ کر ہکے بکے رہ گئے۔ ان کا ذہن فوراً ابراہیم علیہ السلام کی طرف گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلا کر لایا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ کیا ہمارے معبودوں کا یہ حال آپ نے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، بلکہ لگتا ہے کہ یہ کام ان کے اس بڑے نے کیا ہے، لہٰذا تم انہی سے پوچھ لو اگر وہ بولتے ہیں۔ یہ بات سن کر وہ اپنے دل میں سوچنے پر مجبور ہو گئے اور آپس میں کہنے لگے، بے شک تم ہی ظالم ہو کہ بتوں کے بارے میں وہ کچھ کہتے ہو جو ثابت نہیں ہو سکتا۔ پھر وہ شرمندگی کے مارے اپنے سر ڈال کر اوندے ہو رہے اور ابراہیم علیہ السلام کے سامنے یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ یقیناً تم ہی جانتے ہو کہ یہ بت بولتے نہیں۔ اس جواب نے ابراہیم علیہ السلام کو موقع دے دیا کہ وہ بتوں کی پوجا کو حماقت ثابت کریں۔ جو بات ابراہیم علیہ السلام اب تک کہتے آئے تھے وہ خود مشرکوں کے منہ سے نکل پڑی۔ پرستوں پر اگرچہ اپنے چھوٹے اعتقاد کی بے ہودگی واضح ہو چکی تھی، لیکن وہ اپنی غلط ضد پر ڈٹے رہے۔ اپنی شکست کے باوجود انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو سزا دے کر اپنے خفت مٹانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے بہت بڑے پیمانے پر آگ کا الاؤ جلانے کے انتظامات کیے۔ ایک گڑھا کھود کر اس میں لکڑیوں کے انبار لگا کر انہیں آگ لگا دی۔ جب آگ کے بلند شعلے نکلنے لگے تو ابراہیم علیہ السلام کو اس کے اندر پھینک دیا گیا۔ ان کا خیال تھا کہ اس طرح ان کی شکست کے نشانات مٹ جائیں گے اور سچائی ختم ہو جائے گی، مگر اللہ تعالیٰ نے سچائی کو واضح کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے ابراہیم علیہ السلام کو صاف بچا لیا۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں یوں آیا ہے، ہم نے کہا اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی دینے والی بن جا۔
اس واضح دلیل اور عظیم معجزے کے باوجود قوم توحید کو ماننے پر تیار نہ ہوئی، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے والد اس حد تک پہنچ گئے کہ ابراہیم علیہ السلام سے صاف کہہ دیا کہ اگر تم ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنے سے باز نہ آئے تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا، اور یہ کہ تم مجھ سے الگ ہو جاؤ۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ رہا کہ وہ اس گمراہ اور ضدی معاشرے کو چھوڑ کر اللہ کی توفیق اور اس کی ہدایت کے مطابق کوئی نیا ٹھکانہ بنائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں داخل ہوئے اور وہاں آپ نے قیام کر لیا۔ فلسطین میں قیام کے دوران ہی آپ کے یہاں آپ کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ہاجرہ سے پیدا ہوئے۔ آپ کے پیدائش کے بعد اس وقت کہ حضرت ابراہیم فلسطین میں مقیم تھے اور حضرت اسماعیل شیر خوار بچے تھے، اس وقت خدا کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم ملا کہ خانہ کعبہ کو پاک صاف کر کے نماز سے آباد رکھیں۔ اس حکم کی تعمیر کے لیے جبریل امین کی رہنمائی میں حضرت ابراہیم اپنی بیوی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو لے کر حجاز کی طرف روانہ ہوئے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ راستے میں جب کسی بستی پر نظر پڑتی تو حضرت ابراہیم جبریل امین سے دریافت کرتے کہ ہمیں یہاں اترنے کا حکم ملا ہے۔ حضرت جبریل جواب میں فرماتے تھے آپ کی منزل آگے ہے، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ کی جگہ سامنے آئی جس میں کانٹے دار جھاڑیاں اور ببول کے درختوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ اس قطع زمین کے آس پاس لوگ بستے تھے جن کا عمالیق کہا جاتا ہے۔ بیت اللہ اس وقت ایک ٹیلے کی شکل میں تھا۔ حضرت خلیل اللہ نے اس جگہ پہنچ کر جبریل امین سے دریافت کیا کہ ہماری منزل یہ ہے۔ تب جبریل نے فرمایا ہاں۔ حضرت ابراہیم بھی میں اپنے صاحبزادے اور اپنی بیوی ہاجرہ کے وہاں اترے اور بیت اللہ کے پاس ایک معمولی چھپر ڈال کر حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کو وہاں ٹھہرا دیا۔ اس کے بعد ان کے پاس ایک توشہ دان میں کچھ کھجوریں اور ایک مشکیزے میں پانی رکھ دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہاں ٹھہرنے کا حکم نہ تھا۔ وہ اس شیر خوار بچے اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کے حوالے خدا کر کے واپس ہونے لگے۔ جانے کی تیاری دیکھ کر حضرت ہاجرہ نے عرض کیا ہمیں اس لک و دک میدان میں چھوڑ کر آپ کہاں جاتے ہیں جس میں نہ کوئی مونس و مددگار ہے اور نہ زندگی کی ضروریات۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا اور چلنے لگے۔ حضرت ہاجرہ ساتھ اٹھیں، پھر بار بار یہی سوال دہرایا۔ حضرت ابراہیم کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا، یہاں تک کہ خود ان کے دل میں بات آئی اور عرض کیا آپ کو ہمیں یہاں چھوڑ جانے کا حکم دیا ہے؟ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ حکم مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے۔ یہ سن کر حضرت ہاجرہ نے کمال استقامت سے فرمایا تو پھر آپ شوق سے جائیں، جس خدا نے آپ کو حکم دیا ہے وہ ہمیں بھی ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بحکم خداوندی وہاں سے چل کھڑے ہوئے، مگر شیر خوار بچے اور اس کی والدہ کا خیال لگا ہوا تھا۔ جب راستے کے موڑ پر پہنچے جہاں حضرت ہاجرہ دیکھ نہ سکیں تو ٹھہر گئے اور بڑی انکساری اور عاجزی سے خدا کے حضور یہ دعا مانگی، اے پروردگار، اس شہر کو امن والا بنا دیجیے، مجھ کو اور میرے خاص فرزند کو ان بتوں کی عبادت سے بچا کر رکھیے گا۔ اے ہمارے رب، میں اپنی اولاد کو آپ کے محترم گھر کے قریب ایک میدان میں جو زراعت کے قابل نہیں ہے آباد کرتا ہوں۔ اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز کا اہتمام رکھیں اور آپ کچھ لوگوں کے قلوب ان کی طرف مائل کر دیجیے اور ان کو پھل کھانے کو دیجیے تاکہ یہ شکر ادا کر سکیں۔ یہ دعا کر کے حضرت ابراہیم تو اپنے وطن فلسطین کی طرف روانہ ہو گئے۔ ادھر حضرت ہاجرہ کا کچھ وقت تو اس توشہ کھجور اور پانی کے ساتھ کٹ گیا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ گئے تھے۔ پانی ختم ہونے کے بعد خود بھی پیاس سے بے چین اور شیر خوار بچہ بھی اس وقت پانی کی تلاش میں ان کا نکلنا اور کبھی کوہ صفا پر اور کبھی کوہ مروہ پر چڑھنا اور ان دونوں کے درمیان دوڑ کر راستہ طے کرنا تاکہ حضرت اسماعیل آنکھوں کے سامنے آ جائیں اور مسلمانوں میں معروف ہے، اور حج میں صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنا آج تک اسی کی یادگار ہے۔ اس واقعے میں حضرت جبریل امین کا بحکم خداوندی وہاں پہنچنا اور چشمہ زمزم کا جاری کرنا اور پھر قبلہ جرہم کے کچھ لوگوں کا وہاں جا کر آباد ہو جانا اور حضرت اسماعیل کے جوان ہونے کے بعد قبلہ جرہم کی ایک لڑکی سے شادی ہو جانا، یہ سب صحیح بخاری کی روایت میں تفصیل کے ساتھ حضرت اسماعیل کے واقعات میں موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم اپنی بیوی اور بچے سے ملنے کے لیے فلسطین سے حجاز کی سرزمین یعنی مکہ آیا کرتے تھے۔ ایک روز حضرت ابراہیم حسب عادت حضرت ہاجرہ کی ملاقات کے لیے مکہ مکرمہ پہنچے تو دیکھا کہ حضرت اسماعیل ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تیر بنا رہے تھے۔ چنانچہ حضرت اسماعیل
علیہ السلام اپنے والد ماجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ ملاقات کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند کو مخاطب کر کے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک کام کا حکم دیا ہے، کیا تم اس میں میری مدد کرو گے؟ لائق و تابع فرمانبردار فرزند نے عرض کیا، جی ضرور۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس ٹیلے کی طرف اشارہ کیا جہاں بیت اللہ تھا اور کہا کہ مجھے اس کی تعمیر کا حکم ملا ہے۔ بیت اللہ کے حدود و ارباح الحق تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو بتا دیے تھے، چنانچہ دونوں باپ بیٹے اس کام میں لگے تو بیت اللہ کی قدیم بنیادیں نکل آئیں۔ بعض روایات حدیث اور تاریخ میں مرکوز ہے کہ بیت اللہ پہلے سے موجود تھا، کیونکہ تمام آیات میں کہیں بیت اللہ کی جگہ بتلا دینے کا ذکر آیا، کہیں اس کو پاک صاف رکھنے کا ذکر ہے۔ یہ کہیں مذکور نہیں کہ آج کوئی نیا گھر تعمیر کروانا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بیت اللہ کا وجود اس واقعے سے پہلے موجود تھا، پھر طوفان نوح کے وقت منہدم ہو گیا یا اٹھا لیا گیا، صرف بنیادیں موجود ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کعبہ کے پہلے بانی نہیں بلکہ بنائے سابق کی بنیادوں پر جدید تعمیر ان کے ہاتھوں میں ہوئی۔ اب رہا یہ معاملہ کہ پہلے تعمیر کس نے اور کس وقت کی، اس میں کوئی صحیح اور قولی حدیث یا روایت حدیث کی منقول نہیں۔ اہل کتاب کی روایات میں جس سے معلوم ہوتا ہے سب سے پہلے اس کی تعمیر حضرت آدم کے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی فرشتوں نے کی تھی، پھر حضرت آدم نے اس کی تجدید فرمائی، یہ طوفان نوح تک باقی رہی۔ طوفان نوح میں منہدم ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ازسر نوح تعمیر فرمائی۔ اس کے بعد اس تعمیر میں شکست و ریبت تو ہمیشہ ہوتی رہی لیکن منہدم نہیں ہوئی۔ چنانچہ خدا نے بیت اللہ کو یہ خاص فضیلت بخشی کہ وہ ہمیشہ مرجع خلائق بنا رہے اور وہ لوگ بار بار اس کی طرف جانے اور لوٹنے کی آرزومند رہیں گے۔ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، کوئی آدمی اس کی زیارت سے کبھی سیر نہیں ہوتا بلکہ ہر مرتبہ پہلے سے زیادہ زیارت اور طواف کا شوق لے کر لوٹتا ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ قبول حج کے معاملات میں سے ہے کہ وہاں سے لوٹنے کے بعد پھر وہاں جانے کا شوق دل میں پائے، چنانچہ عام طور پر اس کا مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ پہلی مرتبہ جتنا شوق زیارت بیت اللہ کا ہوتا ہے، دوسری مرتبہ کے لیے اس شوق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ معجزہ بیت اللہ کی ہی خصوصیات ہو سکتی ہیں، ورنہ دنیا کے بہتر سے بہتر مناظر کو انسان 1-2 مرتبہ دیکھ لینے کے بعد سیر ہو جاتا ہے اور 5-7 مرتبہ دیکھنے کے بعد دیکھنے کا دھیان بھی نہیں آتا۔ اور یہاں تو نہ کوئی خوش منظر جگہ ہے نہ وہاں پہنچنا کچھ آسان ہے اور وہاں دنیا کے کاروبار کی کوئی اہمیت ہے، اس کے باوجود لوگوں کے دل میں اس کی تڑپ ہمیشہ موجزن رہتی ہے۔ بھاری رقوم خرچ کر کے سینکڑوں مشقتیں جھیل کر وہاں پہنچنے کے بعد مشتاق رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ خدا نے حرم مکہ کو جائے امن بنا دیا، اور جائے امن بنا دینے سے مراد لوگوں کو یہ حکم دینا ہے کہ حرم محترم کو عام قتل و قتال اور انتظام سے بالا رکھیں۔ چنانچہ زمانہ جاہلیت میں بھی عربوں کے ہاتھ میں ملت ابراہیمی کے جو آثار باقی رہ گئے تھے، ان میں سے یہ بھی تھا کہ حرم میں اپنے باپ اور بھائی کا قاتل بھی کسی کو ملتا تو انتقام نہیں لیتے تھے، اور عام جنگ و قتال کو بھی حرم میں حرام سمجھتے تھے۔ جس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم تعمیر کعبہ کا کام کر لیتے تھے تو اب وہ مقام ابراہیمی ہے۔ اس پر حضرت ابراہیم کے قدم مبارک بطور معجزہ نشان پڑ گئے تو جس کو تعمیر بیت اللہ کے وقت آپ نے استعمال کیا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے اس پتھر کو حضرت ابراہیم کے قدم میں مبارک کا نقش دیکھا ہے، مگر لوگوں کو باکثرت چھونے اور ہاتھ لگانے سے اب وہ نشان ہلکا پڑ گیا ہے۔ حضرت ابراہیم کی یہ دعا قبول ہوئی اور مکہ مکرمہ ایک ایسا آباد شہر ہو گیا کہ اس کی اپنی آبادی کے علاوہ ساری دنیا کا مرجع بن گیا۔ اطراف عالم سے مسلمان وہاں پہنچ کر اپنی سب سے بڑی سعادت سمجھتے ہیں، اور مامون محفوظ بھی ہو گیا کہ بیت اللہ کے مخالف کسی قوم اور کسی بادشاہ کا اس پر تسلط نہیں ہو سکتا۔ اصحاب فیل کا واقعہ خود قرآن پاک میں مذکور ہے کہ انہوں نے بیت اللہ پر حملے کا قصد کیا تو پورے کا پورا لشکر تباہ و برباد کر دیا گیا۔ دعائے ابراہیمی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو ایک مامون شہر اور تمام دنیا کے لیے امن کی جگہ قدرتی طور پر بھی بنا دی ہے، یہاں تک کہ دجال کو بھی حرم میں داخل ہونے کی قدرت نہ ہوگی۔
ایک اور حضرت ابراہیم نے یہ دعا فرمائی کہ اس شہر کے باشندوں کو پھلوں کا رزق عطا فرما۔ مکہ مکرمہ اور اس کے آس پاس کی زمین نہ کسی باغ و چمن کی متحمل تھی، نہ وہاں دور دور تک پانی کا نام و نشان تھا، مگر حق تعالیٰ نے دعائے ابراہیم کو قبول فرمایا اور مکے کے قریب ہی طائف کا ایسا خطہ بنا دیا جس میں ہر طرح کی بہترین پھل بکثرت پیدا ہوتے ہیں اور مکہ مکرمہ آ کر فروخت ہوتے ہیں۔ بعض اسرائیلی روایات میں ہے کہ طائف دراصل ملک شام کا خطہ تھا، جس کو بحکم خداوندی جبریل امین نے شام سے عرب میں منتقل کر دیا۔ حضرت ابراہیم نے یہ بھی دعا مانگی کہ اپنی آئندہ نسل کی فلاح دنیا اور آخرت کے واسطے میرے اولاد اور ایک رسول بھی بھیج دیجیے جو لوگوں کو آپ کی آیات تلاوت کر کے سنائے اور قرآن و سنت کی تعلیم دے اور ان کو ظاہری اور باطنی راہداری سے پاک رکھے۔ اس میں حضرت ابراہیم نے اس رسول کے لیے اپنی اولاد میں ہونے کی اس لیے دعا فرمائی کہ اول تو یہ اپنی اولاد کے لیے سعادت اور شرف ہے، دوسرا ان لوگوں کے لیے بھی ایک فائدہ ہے، یہ ہے کہ یہ رسول جب انہی کی قوم اور برادری کے اندر ہوگا تو اس کے چال چلن، سیرت اور حالات سے یہ لوگ بخوبی واقف ہوں گے، کسی دھوکے فریب میں مبتلا نہ ہوں گے۔ حدیث میں ہے کہ حضرت ابراہیم کو اس دعا کا جواب حق تعالیٰ کی طرف سے یہ ملا کہ آپ کی دعا قبول کر لی گئی اور اس دعا کے نتیجے میں ان سرزمینوں میں آپ ہی کی نسل کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت حضرت سارہ یعنی اپنی بیوی کے ساتھ فلسطین میں قیام کر رکھا تھا اور آپ کی دوسری زوجہ حضرت ہاجر اور آپ کا بڑا بیٹا حضرت اسماعیل سرزمین حجاز میں تھے، تب ایک دن اور ایک موقع پر فرشتے انسانی صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ ان سے متعلق مورخین اور مفسرین لکھتے ہیں کہ خدا نے چند فرشتوں کو ان کے پاس اولاد کی بشارت دینے کے لیے بھیجا، کیونکہ حضرت ابراہیم کی زوجہ حضرت سارہ سے کوئی اولاد نہ تھی اور ان کی اولاد کی بڑی تمنا تھی، مگر دونوں کا بڑھاپا تھا، بظاہر کوئی امید نہ تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے خوشخبری بھیجی اور وہ بھی اس شان کی کہ نرینہ اولاد ہوگی اور اس کا نام بھی اسحاق تجویز فرما دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ وہ زندہ رہے گی اور وہ بھی صاحب اولاد ہوں گے، ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ ان کے لڑکے کے نام یعقوب ہوگا اور دوسرے دونوں اللہ تعالیٰ کے رسول اور پیغمبر ہوں گے۔ یہ فرشتے جس وقت حضرت ابراہیم کے پاس آئے تو وہ انسانی شکل میں آئے تھے، اس لیے حضرت ابراہیم نے ان کو عام مہمان سمجھ کر مہمان نوازی شروع کی، بنا ہوا گوشت سامنے لا کر رکھا، مگر وہ تو حقیقتاً فرشتے تھے، کھانے پینے سے پاک، اس لیے کھانا سامنے ہونے کے باوجود اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا۔ حضرت ابراہیم یہ دیکھ کر فکرمند ہوئے اور اندیشہ لاحق ہوا کہ یہ مہمان نہیں معلوم ہوتے، ممکن ہے یہ کسی فساد کی نیت سے آئے ہوں۔ فرشتوں نے ان کا یہ اندیشہ معلوم کر کے بات کھول دی اور بتلا دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، آپ گھبرائیں نہیں، ہم آپ کو اولاد کی بشارت دینے کے علاوہ ایک اور کام کے لیے بھیجے گئے ہیں کہ قوم لوط پر عذاب نازل کریں۔ حضرت ابراہیم کی زوجہ محترم حضرت سارہ پس پردہ یہ گفتگو سن رہی تھی۔ جب معلوم ہوا کہ انسان نہیں فرشتے ہیں تو پردے کی ضرورت نہ رہی۔ بڑھاپے میں اولاد کی خوشخبری سن کر ہنس پڑی اور کہنے لگی، کیا میں بڑھیا ہو کر اولاد جنوں گی؟ اور یہ میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں۔ فرشتوں نے جواب دیا کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کے حکم پر تعجب کرتی ہو جس کی قدرت میں سب کچھ ہے، خصوصاً تم خاندان نبوت میں رہ کر بھی ان کا مشاہدہ کرتی رہتی ہو۔ اس خاندان پر اللہ تعالیٰ کی غیر معمولی رحمت نازل ہوتی رہی ہے جو اکثر سلسلہ اسباب ظاہری سے بالاتر ہوتی ہے، پھر تعجب کی کیا بات ہے؟ اس واقعے پر روشنی ڈالتے ہوئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو فرشتے حضرت ابراہیم کے پاس اور اس موقع پر آئے وہ تعداد میں 3 تھے، جن میں سے ایک جبریل، دوسرے میکائیل اور تیسرے اسرافیل تھے۔ انہوں نے بشکل انسانی آ کر حضرت ابراہیم کو سلام کیا، حضرت ابراہیم نے سلام کا جواب دیا، ان کو انسان سمجھ کر مہمان نوازی شروع کی۔ حضرت ابراہیم پہلے انسان تھے جنہوں نے دنیا میں مہمان نوازی کی رسم جاری فرمائی۔ ان کو معمول یہ تھا کہ کبھی تنہا کھانا نہ کھاتے، بلکہ ہر کھانے کے وقت تلاش کرتے تھے کہ کوئی مہمان آ جائے تو اس کے ساتھ کھائیں۔ بعض اسرائیلی روایات میں یہ نقل کیا گیا ہے کہ ایک روز کھانے کے وقت حضرت ابراہیم نے مہمان کی تلاش شروع کی تو ایک اجنبی آدمی ملا۔ جب وہ کھانے پر بیٹھا تو حضرت ابراہیم نے فرمایا، بسم اللہ کہو۔ اس نے کہا، میں نہیں جانتا اللہ کون ہے اور کیا ہے۔ حضرت ابراہیم نے اس کو دسترخوان سے اٹھا دیا۔ جب وہ باہر چلا گیا تو جبریل امین آئے اور کہا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تو اس کے کفر کے باوجود ساری عمر اس کو رزق دیا اور آپ نے ایک لقمہ دینے میں بخل کیا۔ یہ سنتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اس شخص کے پیچھے دوڑے
اور اس کو واپس بلا لیا۔ اس نے کہا جب تک آپ اس کی وجہ نہ بتائیں گے کہ پہلے کیوں مجھے نکالا اور اب مجھے کیوں بلا رہے ہیں، میں اس وقت تک آپ کے ساتھ نہ جاؤں گا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے واقعہ بتا دیا اور یہی واقعہ اس کے مسلمان اور اسلام لانے کا سبب بن گیا۔ اور اس نے کہا وہ رب جس نے حکم بھیجا ہے بڑا کریم ہے، میں اس پر ایمان لاتا ہوں۔ پھر حضرت ابراہیم کے ساتھ گیا اور مومن ہو کر بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھایا۔ ان فرشتوں سے متعلق ایک اور روایت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ ان کے ہاتھ میں کچھ تیر تھے، ان کی نوک کو اس تلے ہوئے گوشت پر لگانے لگے اور اس کے عمل سے حضرت ابراہیم کو اپنے اندازے کے مطابق یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ شاید کوئی دشمن ہو، کیونکہ اس کے مطابق کسی مہمان کا کھانے سے انکار کر دینا ایسے ہی شرف و فساد کی علامت ہوتا ہے۔ اس موقع پر جب وہ دو فرشتے حضرت ابراہیم کے پاس آئے تو انہوں نے پہلے سلام کیا۔ اس سے نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے سنت ہے کہ آپس میں ملے تو سلام کریں، آنے والے مہمان کو اس میں پیش قدمی کرنی چاہیے اور دوسروں کو جواب دینا چاہیے کہ یہ رسم تو ہر قوم و ملت میں پائی جاتی ہے کہ ملاقات کے وقت ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے کچھ کلمات بولے جاتے ہیں، لیکن اسلام کی تعلیم اس معاملے میں بے نظیر اور بہترین ہے، کیونکہ سلام کا مسنون لفظ جو مسلمان السلام علیکم کہتے ہیں اور مخاطب سے اللہ تعالیٰ سے سلامتی کی دعا بھی ہے اور اپنی طرف سے اس کی جان و مال اور آبرو کے لیے سلامتی کی ضمانت بھی ہے۔ اس موقع پر جو فرشتے حضرت ابراہیم سے ملاقات کے لیے آئے ان سے مہمانداری کے اصول بھی مرتب کیے جاتے ہیں کہ مہمان نوازی کے آداب میں سے یہ ہے کہ مہمان کے آتے ہی کچھ کھانے پینے کی چیز میسر ہو اور جلدی سے مہیا ہو سکے اور لا رکھے، پھر اگر صاحب خانہ وسط رکھتا ہے تو مزید مہمان نوازی کا انتظام بعد میں کرے۔ ان تمام واقعات اور حالات کے پیش نظر یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ حضرت ابراہیم کی ذات انبیاء میں بہت اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ مریم میں حضرت ابراہیم کے متعلق فرماتا ہے، یاد کرو کتاب میں ابراہیم کا ذکر، بے شک وہ صدیق تھا۔ صدیق مبالغہ کا صیغہ ہے اور اس ہستی پر اس کا اطلاق کیا جاتا ہے کہ صادق جس کی ذاتی اور نفسیاتی صفت ہو۔ اس کے علاوہ سورۃ النمل میں حضرت ابراہیم کے متعلق فرمایا، بے شک ابراہیم حکم برداری کی راہ ڈالنے والا تھا اور خالص اللہ کی طرف جھکنے والا تھا اور مشرکوں میں سے نہ تھا، خدا کی نعمتوں کا شکر گزار تھا، خدا نے اس کو چن لیا اور سیدھی راہ کی اس کو ہدایت دی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم ہی کے سلسلے میں حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے سورہ نمل میں فرمایا، پھر ہم نے تیری طرف وحی بھیجی کہ تو ملت ابراہیمی کی پیروی کر جو ابراہیمی کے خالص خدا کی طرف جھکنے والا تھا۔ یہ وہ ابراہیم ہے جن کی ملت کی ابتدا اور پیروی حضور اور ان کی امامت کو کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ سورہ انبیاء میں حضرت ابراہیم کے متعلق فرمایا، بلا شبہ ہم نے ابراہیم کو رشد و ہدایت شروع ہی سے بخش دیا اور ہم ہی اس کو جاننے والے ہیں۔ یہ اور اس قسم کی بہت سی آیات حضرت ابراہیم کی ان خصوصی صفات کا ذکر کرتی اور نصوص قطعیہ پیش کرتی ہے کہ جن کے بعد ایک لمحہ کے لیے بھی ان جیسی مقدس اور جلیل القدر ہستی کے متعلق کوئی غلط رائے کا تصور نہیں ہو سکتا۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہوئے تو حضرت ابراہیم ان کے پاس واپس آئے اور مکہ کی آبادی کو دیکھ کر انہوں نے وہاں اللہ کا گھر کعبہ تعمیر کیا۔ چنانچہ اسی لیے کعبے کی عظمت مسلمانوں کے دل میں ہے، کیونکہ یہ سب سے پہلی مسجد تھی جو خدائے واحد کی عبادت کے لیے بنی تھی، اور اس کے ساتھ ہی مسلمانوں میں عید الاضحیٰ کی قربانی بھی حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل کی یاد دلاتی ہے۔ حضرت ابراہیم کا یہ بیٹا جب بڑا ہوا تو حضرت ابراہیم حجاز کی سرزمینوں میں آئے اور انہوں نے کہا، اے میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ چنانچہ باپ بیٹا دونوں نے اپنے آپ کو اللہ کی رضا پر چھوڑ دیا، اور اس آزمائش میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پورے اترے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں امام الناس کا خطاب دیا اور ساتھ ہی انہیں ایک اور بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت سنا دی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حجاز ہی کی سرزمینوں میں مستقل آباد ہو گئے تھے، وہیں ان کی شادی ہوئی۔ ان کی شادی کے بعد بھی حضرت ابراہیم اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملنے کے لیے حجاز کی سرزمینوں میں آتے رہتے تھے۔ چنانچہ جب حضرت ابراہیم کی عمر 175 برس کو پہنچی تو آپ نے وفات پائی اور وہ حبرون شہر میں مقفیلہ کے غار میں داخل ہوئے۔ اب اس مقام کو الخلیل بھی کہتے ہیں جو بیت المقدس کے قریب ہے۔